تو میں آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پیش کی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تمہارے قدموں کو مضبوط جما دے گا۔ دیکھیے یہ بات جو ہے نا صحابہ سے کہی گئی، یہ بات صحابہ سے کہی گئی، اور تحریک اسلامی صحابہ کی جانشین ہے، تحریک اسلامی صحابہ کی جانشین ہے، تو جس طرح صحابہ اس کے مخاطب تھے ویسے ہی ہم بھی اس کے مخاطب ہیں۔ یہ بات ہم سے بھی کہی گئی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو آج ایک حکمت عملی تو وہ ہے کہ جو جہاں بینی ہے، حالات کے جو تقاضے ہیں، متم بن عدی کی جو تلاش ہے، وہ ہماری حکمت عملی ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہمارا مولا اور ہمارا سرپرست وہ اس کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے۔ وہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم میری مدد چاہتے ہو تو تم میرے دین کی مدد کرو، اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے، اس کے تقاضوں کو پورا کرو گے تو تم ہر جگہ مجھ کو پاؤ گے، تمہارا رب تم کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو ہم جب ایک تحریک ہے، قرآن پر ایمان رکھنے والی تحریک ہے، تو یہ چیز کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمارے اجتماع کے آپ کنٹینٹ کو دیکھیں گے تو یہ جو اجتماع کا کنٹینٹ ہے، یہ دراصل ہم نے اس میں دو پہلوؤں کا خیال رکھا ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم قرآن کی سرپرستی میں اپنے کیڈر کی سوچ اور اس کے عمل کی اصلاح چاہتے ہیں۔ قرآن کی سرپرستی میں، راست قرآن کی سرپرستی میں ہم اپنے کیڈر کی اصلاح، اس کے فکر و عمل کی اصلاح چاہتے ہیں۔ اسی لیے پہلا جو سیشن تھا ہمارا وہ پورا قرآنی سیشن تھا۔ آپ نے دیکھا اس میں ہمارے انفرادی رویے، ہمارے اجتماعی رویے اور تحریک اسلامی کا نزول عین، یہ دراصل اس سیشن کا اس کا لب لباب۔ اور ہمارا جو دوسرا سیشن ہے، وہ ہمارا دوسرا سیشن حکمت اور بصیرت پر مبنی تھا۔ حکمت اور بصیرت کہ تحریک کے اندر جہاں بانی، جہاں بینی، کہ وہ عالمی حالات کا تجزیہ کریں اور وہ اپنی حکمت عملی کو مرتب کریں۔ یہ دونوں چیزوں کا اس میں خیال رکھا گیا، اور ہمارے رفقا نے اس بات کی پوری کوشش کی کہ وہ اس پر محنت کرے، اس پر غور و فکر کرے۔ شورا نے اس پر پوری کمیٹی بٹھائی اور ایک کوشش کی گئی کہ ہم اپنے تربیتی اجتماع کو زیادہ اورینٹ کر سکیں، زیادہ اپنے مقصد سے ہم آہنگ کر سکیں۔ اب اس میں ہماری جو کامیابی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو ہماری کوششوں کو نتیجہ خیز بناتی ہے۔ اللہ ان کوششوں میں جو ہے اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ اس میں کئی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آئی۔ ایک چیز جو بنیادی طور پر ہمارے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ تحریک کے جو افراد ہیں، ان کے انفرادی اور اجتماعی جو رویے ہیں، اگر وہ قرآن سے متضاد ہوں گے، قرآن سے متصادم ہوں گے، قرآن سے اس میں ہم آہنگی نہیں پائی جائے گی، تو پھر ہماری تحریک وہ زمین پر اپنا اخلاقی وجود کھو دے گی۔ دیکھیے تحریکوں کے لیے افرادی قوت کوئی اہمیت نہیں رکھتی، تحریک کے لیے اخلاقی قوت اہمیت رکھتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں نبی بنائے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی، دشمن کے مقابلے میں آپ کی جو قوت ہے وہ اخلاقی قوت ہے۔ سورہ قلم کو پڑھ لیجیے، انک لعلی خلق عظیم۔ اے نبی، آپ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں اخلاق فاضلہ پر فائز ہیں۔ یہ اخلاقی قوت، اس کا مشاہدہ پورا معاشرہ کر رہا ہے۔ اس اخلاقی قوت کی بنیاد پر ابو جہل، ابو لہب، اتباع، شیبہ اور یہ بڑے بڑے وقت کے فرعون آپ کے سامنے بے بس ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑا راز ہے جو قرآن ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو یہ ایک چیز۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اقامت دین کی جو بات ہمارے سامنے آئی ہے، تو اقامت دین کے نزول عین کی تذکیر یہ ہمارا ایک مستقل عمل ہے۔ اقامت دین وہ اقامت ذات سے شروع ہوتا ہے اور اقامت سماج تک جاتا ہے۔ تو اقامت دین کو لے کر
کہ اس کا جو قرآنی اقامت دین کا جو تصور ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. آخر میں آپ کے سامنے جو بات یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ رفقائے محترم، حالات جس رخ پر جا رہے ہیں تو حالات اس رخ پر جائیں گے. کیوں جائیں گے؟ کیونکہ حالات کے درمیان شہادت حق دینے والے لوگ سوئے ہوئے ہیں. رانا ایوب کھڑی ہیں، تیسلوات کھڑی ہیں، سیتا تیسلوات یا جو بھی ایکس وائی زیڈ جو لوگ کھڑے ہیں، وہ لوگ دنیا کے اندر اپنی شخصیتوں کو منوا رہے ہیں. اور ایک غریب انسان اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے لیے سہارا ہے. لیکن تحریک اسلامی کا جو ویژن ہے اس میں یہ چیز شامل ہے کہ ہر رکن جماعت کو مرجع خلائق بننا ہوگا. مرجع خلائق کہ لوگ ہمارے رکن جماعت کی طرف اس پہلو سے دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے امیدوں کا سہارا ہے، یہ ہماری آرزوؤں کا سہارا ہے. یہ بہت بڑی بات. وہ مرجع خلائق آج ہم وہ کردار ڈھونڈ رہے ہیں. تو آج تحریک اسلامی جو ہے نا، یہ دراصل یہ جو ٹاپک تھا، یہ جو ٹاپک ہے، یہ اس کا مقصد تقریر سننا نہیں ہے، نہ تقریر کرنا ہے. ہماری سماعتیں بوجھل ہو گئی ہیں اور ہمارے خطابات اثر ہوتے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم کردار جو ہے ماڈلز وہ دینے میں ناکام ہو گئے. تحریک اور جمود پر جو کتاب اسد گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، انہوں نے جمود کا پہلا سبق یہ لکھا کہ جب کسی تحریک میں ماڈلز ختم ہو جاتے ہیں، رول ماڈلز کوئی تحریک کھو دیتی ہے، تو وہ تحریک سو جاتی ہے، اونگنے لگتی ہے اور حرارت اس تحریک سے ختم ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے دراصل جو بات آپ کے سامنے آئی ہے، چاہے وہ عدل و انصاف کے معاملے میں ہو، چاہے وہ امن و تحفظ کے معاملے میں ہو، چاہے وہ معاشی استحصال کے میدانوں میں ہو، ہم یہ سوچتے ہیں کہ آخر ہمارے درمیان کے وہ لوگ کہاں گئے جو انسانی سماج کو ایک دشا دے سکے، ایک رخ دے سکے اور وہ انسانیت کے لیے ایک آرزو اور ایک تمنا بن سکے. رفقائے محترم، یہ جو ہے دراصل ہمارا اورینٹیشن کا جو پروگرام ہے، تربیتی پروگرام کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نشستن گفتن برخاستن نہیں ہے، بلکہ تربیتی پروگرام وہ ہمیں انرجائز کرتے ہیں، ہمیں توانائی دیتے ہیں اور ہمیں نئے اہداف اور نئی منزلیں دیتے ہیں اور راستے پر ہمیں تیزگام کرتے ہیں. تو آئیے کہ اس موقع پر میں انہی کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے تحریک کے مشن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کریم اس نے جو ہمیں مہلت عمل بخشی ہے، یہ مہلت عمل جو اس وقت ہمیں حاصل ہے، اورنگ آباد کی سرزمین پر جو مواقع، جو امکانات، جو اپارچونیٹیز رب کریم نے ہم کو بخشی ہے، پروردگار ان کا بھرپور استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. تیری نصرت کے وعدے ہیں، لیکن رب کریم تیری نصرت کے شرائط پر ہم پورے نہیں اترتے. ان شرائط کی تکمیل کی توفیق عطا فرما تاکہ تیری رحمتیں اور برکتیں ہمارے شامل حال ہو. امت مسلمہ کی حفاظت فرما اور ہمارے جو رفقا دنیا سے رخصت ہو گئے، پروردگار ان کی کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، اور جو لوگ میدان عمل میں برسر کار ہیں، وہ ہمارے بہترین نوجوان جو دعوت کے میدانوں میں اپنا وقت لگا رہے ہیں، وہ ہمارے بہترین رفقا کہ جو مستقل جماعت کو پینٹریٹ کرنے کے لیے، جماعت کو سماج میں نافذ کرنے کے لیے اپنا وقت دے رہے ہیں اور ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ ان کے کیا مسائل ہیں. پروردگار ان ہمارے قیمتی ساتھیوں کی مدد فرما، ہر گام پر ان کی مدد فرما، غیب سے ان کی مدد فرما اور ان کے علم و عمل میں اور ان کے درجات میں مزید بلندی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.